ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار حسین بدر سے پھٹی ہے کچھ بولتی نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، مر گیا باپ مگر یہ پہلے غم کے ابھی روک لے بہن آنسو، کہا حسن نے زینب کے چوم کرے بازو، یہ تیرا کوفے میں غم آخری نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، مر گیا باپ مگر یہ روک فضا سے کہنے لگے حسین و حسن، وہ زخم دیکھ کے رہتی ہے ہٹا ہٹا کے کفن، شکستہ باپ کا سر بولتی نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، مر گیا باپ مگر نشانی بابا کی سینے سے جب لگائے گی، اسے اماں سے باپ کی خوشبو آئے گی، لہو لگا ہے مگر پہنچتی نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، مر گیا باپ مگر مارتے نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، مر گیا باپ مگر محمد صلی اللہ مومنین سے گزارش ہے، مولانا صاحب ممبر پر تشریف لا رہے ہیں، آپ اللہ سے گزارش ہے امام بارگاہ میں تشریف لائیں، مجلس شروع ہو جائے گی محمد والے محمد صلوات امام زمانہ کے لیے بابا سے بلند صلوات محمد والے محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة.
لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات عزاداران اور مکتب جعفریہ کے غلاموں خاندان اہل بیت پر مر مٹنے والوں آج کی شب عظیم شب ہے شب اعمال بھی ہے اور شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے اس شب میں زیادہ تر ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں اللہ کو بلائیں اور اللہ سے ایک عہد اور پیمان یہ بات لیں کہ اب تک جو ہم گناہ کرتے آئے ہیں اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آج ہم یہ عہد کرتے ہیں پروردگار تیری بارگاہ میں کہ آئندہ ہم گناہ کے مرتکب نہ ہوں گے اگر ہم جھوٹ بولتے تھے تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اگر ہم امانت داری سے کام نہیں لیتے تھے تو آج سے امانت داری سے کام لیں گے کسی کا حق ضائع نہیں کریں گے تمام وہ برائیاں جو اللہ پسند نہیں کرتا ہے ان چیزوں سے دور رہیں گے اور تمام وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے اسے انجام دیں گے آج کی شب اللہ کو پکارنے اور دعا کرنے کی شب ہے ویسے تو ماہ مبارک رمضان پورا ہی اللہ کو بلانے اور دعوت دینے اور اللہ کو بلانے اور اس سے دعا کرنے اور مانگنے کا مہینہ ہے اس لیے کہ جو اس ماہ ہمیں بخشا نہ گیا تو پھر اس پر رحمت کی کوئی امید نہیں ہے ارشاد ہوتا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ جائے پھر وہ اللہ سے رحمت سے دور ہے پھر وہ امید نہ رکھے بخشش کی مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کو درد کر لے عرفے کے دن کو ظاہر سی بات ہے اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہر طرف سے رحمت خدا برس رہی ہو ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ایک درہم ایک پیسہ خرچ کرنا گویا کئی ہزار درہم و دینار راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر کسی کو ایک افطاری دینا گویا کئی سو لوگوں کو افطاری دینے اور غلام
آزاد کرنے کے برابر ہے. یعنی پروردگار جگہ جگہ پر بہانہ تلاش کر رہا ہے اپنی رحمت برسانے کا. اس میں آپ کی سانس بھی تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتی ہے. اگر آپ سوتے ہیں روزے کی حالت میں تو وہ بھی عبادت شمار کی جاتی ہے. لہذا جس طریقے سے اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس مہینے میں ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ ہم عام دنوں میں گناہ کرتے ہیں اس کا عذاب الگ ہے، اور اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں گناہ کرے تو اس کا عذاب الگ ہوتا ہے. آپ ایک بار اپنے گھر میں نماز پڑھیے، ایک بار مسجد میں نماز پڑھیے، ایک بار جا کے مسجد کوفہ مسجد النبی میں نماز پڑھیے، ہر ایک کا ثواب الگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وقت بھی ہوتا ہے. انسان عام دنوں میں عبادت کرے اس کا ثواب الگ ہے، جمعے کے دن کا ثواب الگ ہے، ماہ مبارک رمضان میں عبادت کا ثواب الگ ہے. تو ہمیں پروردگار کو پکارنا ہے، دعا کرنا ہے. میں نے جو آیت پڑھی آپ کی خدمت میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ اتحاد و یکجہتی میں طاقت ہے، مل کے رہنے میں طاقت ہے، الگ الگ رہنے میں طاقت نہیں ہے. اگر ہم متحد ہیں تو وہ بھی مرضی الہی کے تحت ہونا چاہیے، اور اگر ہم کسی سے الگ ہو رہے ہیں تو اس میں بھی مرضی معبود ہونا چاہیے. ہمارا مفاد و مقصد شامل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے ہم کسی چیز سے الگ ہو جائیں، کسی سے دور ہو جائیں. نہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ پروردگار کی راستے سے دور ہے تب ہم اس سے الگ ہو جائیں، تب ہم اس جگہ سے دور ہو جائیں. لیکن اگر لگتا ہے کہ یہ اتحاد ہمارے لیے اللہ سے قریب ہونے کا سبب ہے تو اس میں اس اتحاد میں بہتری ہے. لیکن اگر لگتا ہے کہ اس سے دور رہنا اور الگ الگ ہونا یہ اللہ سے قریب کرے گا تو بے شک آپ الگ ہو جائیے. اپنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اپنا مفاد نہیں ہونا چاہیے. عزیزان محترم، انشاءاللہ کل مفصل میں آپ کی خدمت میں لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنا کس قدر ثواب رکھتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. لیکن آج چونکہ شب اعمال ہے اور شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، تو دعا کے سلسلے میں چند باتیں اہمیت کی. آج کی رات جاگنا اور دعا کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے. خود آج کے ایک اعمال میں سے ہے خود جاگنا رات بھر. آج کی رات جاگنا خود ایک عمل ہے. غسل کرنا، اس کے بعد جو اعمال ہیں وہ تو آپ انجام دیں گے ہی انشاءاللہ. اور جو آج کی رات میں سب سے اہم عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرنا بہت اہم ہے. اور 15 بار کم سے کم سورہ انزلنا پڑھے انسان. اور دوسرے اعمال جو کتابوں میں وارد ہوئے ہیں، آج کے زمانے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. نہیں، ہر جگہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، دیکھیے میڈیا کا زمانہ ہے، بہت آسانی سے آپ اعمال کر سکتے ہیں. دعا دیکھیے روایت اہل بیت علیہ السلام میں اور قرآن میں اس دعا کی طرف کتنا رغبت دلائی گئی ہے، کتنا شوق ہمیں دلایا گیا ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں. یہاں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایک امتیاز میں سے قرآن میں ایک امتیاز جو بیان ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم ان ابراہیم حلیم اواہ. جناب ابراہیم اواہ تھے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اواہ. یہ جو آیت میں آیا ہے اواہ کا مطلب ہے دعا، یعنی جناب ابراہیم پروردگار کو بہت پکارتے تھے، بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے پروردگار سے. اس لیے جناب ابراہیم کو کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ پکارنے والے اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، بڑے سے بڑے کام کے لیے پروردگار کو پکارے. یہاں تک کہ جناب موسیٰ کو ارشاد ہوتا ہے جناب موسیٰ سے، اے موسیٰ
ہر کام میں تم اللہ کو بلاؤ، اللہ سے مدد طلب کرو. حتی لملح عجینک وشات علفک والف شاتک، یہاں تک کہ تمہیں اگر اپنے کھانے میں نمک ملانا ہو تو اس کے لیے بھی تم اللہ سے مدد طلب کرو. اپنی بکریوں کو جو گھاس کھلانا ہو اس کے لیے بھی تم اللہ سے مدد طلب کرو. یہاں تک ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں اگر اپنے جوتے کا تسمہ باندھنا ہو تب بھی تم اللہ سے مدد طلب کرو. آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، جوتے کا تسمہ باندھنا، فیدہ باندھنا، یہ تو مختصر سا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے، جھکیں گے اور جوتے کا فیدہ بن جائے گا. نہیں، آپ جھک تو جائیں گے لیکن اگر پروردگار کا ارادہ نہ ہو تو انسان اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو، مشیت نہ ہو، نہ آپ جھک سکتے ہیں، اور اگر جھک گئے تو دوبارہ اٹھ نہیں سکتے ہیں. دنیا میں آپ نظر دوڑائیے اور جا کر دیکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں تھی، ذرا سا دھکا لگا، انہیں دھچکا لگا، پیر مڑا، زمین پر گرے اور ایسا کمر ٹوٹی کہ آئندہ وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر اعتماد کیا، خود پر بھروسہ کیا. نہیں، ہر کام میں اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، ہر کام میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا ہے، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. عزیزو، لہذا ہر کام سے پہلے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے. یہاں تک کہ جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، یہ کیوں نازل ہوتی ہیں اس کے لیے بھی، اور یا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندوں کو فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو گرفت میں لیا، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاء، مصیبت اور رنج ڈال کر. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کوئی حکایت کہ اس وجہ سے وہ تضرع اور زاری کرے ہماری بارگاہ میں. یعنی پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ جو کچھ دنوں سے، جو کچھ مدتوں سے پروردگار کی بارگاہ سے دور چلا گیا تھا، اب وہ آ کر پروردگار کی بارگاہ میں گر گڑائے، فریاد کرے، اللہ سے مانگے جو چلا گیا تھا. اس لیے پروردگار اس پر مصیبت ڈالتا ہے کہ انسان دوبارہ واپس آ جائے. آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں خدمت میں کہ کس طریقے سے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے تو پروردگار کس طریقے سے مدد کرتا ہے. ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ کفار نے مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ کر دیا، لشکر کفار نے. اب جب حملہ کر دیا مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی آبادی پر، وہاں پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں کے جتنے بھی لوگ مسلمان تھے انہیں باہر کر دیا اور خود آبادی میں چلے گئے، ان کے گھروں کو چھینک لیا اور قبضہ کر لیا. گھروں پر جب قبضہ کر لیا تو ان میں رہ رہے ہیں. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، مدینے خبر پہنچی، لشکر اسلام ایک چھوٹا سا آیا تاکہ مسلمانوں کی مدد کرے، یہ جو باہر کر دیے گئے اپنی آبادی سے. اب لشکر اسلام آیا، اب دروازہ شہر کا بند ہے. جیسے ہی آبادی کے قریب جاتے تھے لشکر اسلام والے تو اوپر جو پتھر برساتے تھے، گرم پانی ڈالتے تھے، نہ جانے کیا کیا اوپر سے وہ ڈالتے تھے. لشکر اسلام پیچھے ہٹ جاتا تھا. 1 دن ہو گیا، 2 دن، 1 ہفتہ، 10 دن گزر گیا. اب گزرتا جا رہا ہے، جب مہینہ گزر گیا تب کیا کرے، پریشان کہ اب اگر مدینہ واپس پلٹ جائے اسی طرح سے تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی کہ لشکر اسلام آیا اور شکست کھانے چلا گیا. اب کیا کریں؟ گزرتا جا رہا ہے وقت، بڑا پریشان ہوا یہ سردار لشکر. پہلے تو یہ تھا کہ ہم جائیں گے اور فوراً ہی جو ہے لشکر کفار کو باہر نکال دیں گے اور مسلمانوں کو دوبارہ سے آبادی میں داخل کر دیں گے، لیکن جب چند دن گزر گیا تو بڑے پریشان. اب جو سردار لشکر تھا تو ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ سے مدد مانگی جائے. 2 رکعت اس نے نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پروردگار سے دعا کی، پروردگار ہم مدد کے لیے آئے ہیں مسلمانوں کی، اگر ایسے ہی واپس لوٹ گئے تو
تو بڑی بدنامی ہوگی اسلام کی، بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی آبروریزی ہوگی۔ پروردگار کوئی راستہ دکھا۔ اب دیکھیے جب تک یہ خود پر اعتماد کیے ہوئے تھا، خود پر بھروسہ کیے ہوئے تھا، اس وقت تک کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اب یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک جانور کتا سامنے ہے اور اس کے سامنے ٹہل رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر ایک کتے پر پڑی تو اس کو خیال آیا، یاد آیا کہ اس جانور کو تو میں نے آبادی میں دیکھا تھا، یہ چھت کے اوپر ٹہل رہا تھا، چھت کے اوپر ٹہلا کرتا تھا، اب یہ یہاں کیسے آ گیا؟ راستہ تو ہر طرف سے بند ہے، یہ جانور میرے سامنے کیوں ہے؟ یہی جانور روز ٹہلتا رہتا تھا لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب اس نے دعا کی پروردگار سے نماز پڑھ کے، پروردگار میری مدد فرما، تو پروردگار نے اس کے عقل کے دریچوں کو کھولا اور اس کے بعد سے سمجھ میں آیا کہ یہ جانور آبادی کی چھت پر تھا، وہاں سے آبادی کے باہر آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو یہ آیا کس طریقے سے؟ یقیناً کوئی راستہ ہے جہاں سے یہ جانور آیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس نے پروردگار پر اعتماد کیا، پروردگار پر بھروسہ کیا، تب اسے سمجھ میں آیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سپاہیوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک تھیلا لو اور تھیلے میں کچھ آٹا وغیرہ بھرو اور اس تھیلے کے اوپر تم کچھ چربی وغیرہ لگاؤ، ایسی چیز جس سے جانور اٹریکٹ ہو اور اس کی طرف بڑھے کھانے کے لیے، سمجھے کہ اس میں گوشت وغیرہ ہے۔ اور اس تھیلے میں سوراخ کر دیا گیا آٹا بھر کے، کہا گیا کہ اس جانور کے سامنے ڈال دو۔ اب اس جانور کے سامنے تھیلا بھر کے آٹا بھر کے ڈال دیا گیا، پھر اندر سے سوراخ کر دیا گیا۔ جیسے ہی کتے نے یہ دیکھا تو اپنے دانتوں میں تھاما اور مرتا لے کر بھاگنے لگا۔ جیسے ہی جہاں سے بھاگتا تھا راستہ بنتا جاتا تھا، اندر سے وہ آٹا گرتا جاتا تھا، راستہ بنتا جاتا تھا۔ اور سپاہیوں نے کہا دیکھو اسے چھیڑنا نہیں، دیکھو کہاں جاتا ہے، کس راستے سے جاتا ہے۔ اب یہ جاتا ہے آبادی کے پیچھے سے جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک نہر چھوٹی سی بہ رہی ہے، اندر سے پانی بہ رہا ہے، وہیں سے یہ جانور آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے راستہ دیکھ لیا، راستہ جب دیکھ لیا کہا ٹھہرو، اب جب رات ہوگی تو ہم وہاں سے چلیں گے، اندر جائیں گے۔ اب انہوں نے راستہ چونکہ دیکھا ہوا تھا، جیسے ہی اندھیرا ہوا پھر سپاہیوں کو لے کر پہنچا، کچھ سپاہی اندر داخل ہوئے، اندر جانے کے بعد انہوں نے چھتوں پر جا کر اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوئی اور دروازہ کچھ لوگوں نے کھول دیا، یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور فتح نصیب ہو گئی انہیں فتح نصیب ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ لشکر والا خود پر اعتماد کیا ہوا تھا کہ میں فتح کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، اس وقت تک انہیں فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی اور یہ گرفتار تھے مشکل میں۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ خیال آیا کہ پروردگار ہماری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے تو اللہ نے راستہ دکھا دیا۔ تو آج کی شب کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جس نے اللہ پر اعتماد کیا اللہ اسے راستہ دکھاتا ہے، جو اپنے آپ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ اکبر۔ تو ہمیں ہر حال میں پروردگار پر اعتماد کرنا ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ پھر جو ہم یہ دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں مستجاب کیوں نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی مثال پیش کروں۔ فرض کیجئے کہ ایک بچہ ہے جو نادان ہے، بیمار ہے، سردی کا زمانہ ہے۔ اب اتفاق سے اس بچے کو اس کا باپ گھر سے باہر لے کر نکلتا ہے کہ تھوڑی سی ہوا بدل جائے، اس کا ذہن اچھا ہو جائے، اس کو ہوا لگ جائے تر و تازہ، باہر ٹہلانے کے لیے نکلا۔ بچے کی طبیعت خراب ہے، سردی کا موسم ہے، شدید سردی ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی بچہ بازار میں آتا ہے تو سامنے اسے ایک آئس کریم کی دکان نظر آتی ہے۔ جیسے ہی آئس کریم کی دکان نظر آئی، اب چونکہ بچہ ہے ضد کرنے لگا، بابا بابا مجھے آئس کریم چاہیے، مجھے آئس کریم دلا دو۔ بچہ ہے، اب اسے آئس کریم پسند ہے، اسے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آئس کریم جو میرے فائدے کی چیز ہے مجھے مزہ آئے گا، لیکن باپ اسے آئس کریم نہیں دلاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ بچہ آئس کریم کھائے گا تو اور بیمار ہو جائے گا۔ آپ سمجھے اس مثال کا مطلب کہ بچے کی نظر میں
آئس کریم ایک لذت کا سامان ہے اور وہ جانتا ہے کہ باپ کے پاس پیسہ ہے، باپ کے پاس اختیار ہے، چاہے تو آئس کریم دلا سکتا ہے، لیکن جب بچہ آئس کریم نہیں دلاتا، بچے کو آئس کریم نہیں دلا رہا ہے باپ، تو بچہ کیا کہتا ہے کہ کیسا ظالم باپ ہے کہ اختیار رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، لیکن اسے آئس کریم نہیں دلا رہا ہے۔ بچے کی نظر میں باپ ظالم ہے، لیکن باپ جانتا ہے کہ اگر آئس کریم دلا دیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جو ہے خالق باپ ہے، ہم سب کو خلق کرنے والا ہے، ہم سب سے زیادہ عقل رکھنے والا ہے، عقل کا خالق ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ کب اس بندے کو عطا کرنا ہے اور کس وقت عطا کرنا ہے۔ جس طریقے سے باپ اپنے بچے کو نہیں دلاتا ہے کہ اگر اسے اس وقت یہ چیز دے دیا تو خود اس کا نقصان ہو جائے گا، اسی طریقے سے پروردگار بھی ہمیں اس وقت نہیں دیتا ہے کہ اگر اس وقت دے دیا، جب مصلحت ہوگی، جب وقت آئے گا تو پروردگار عنایت کرے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارا وہ وقت صحیح نہ ہو جب ہم مان رہے ہوں، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ دولت آئی، مال آیا، لیکن ان کی زندگی اس پیسے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ آپ دیکھیے، ضروری نہیں کہ ہر ایک پیسے والا اللہ کے راستے پر ہی چل رہا ہو۔ بہت سے ایسے ہیں دنیا میں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن شباب و کباب میں گم ہے، ان کی زندگی پوری عیاشی میں گزر رہی ہے۔ تو ایسی دولت کس کام کی کہ جو انسان کو اللہ کی راہ سے دور کر دے؟ ایسا مال کس کام کا جو انسان کو جہنم تک پہنچا دے، جو اس کو اس کے خالق سے دور کر دے؟ تو ایسے سے تو غریبی اور فقر و فاقہ ہی بہتر ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہم استاد پڑھا کرتے تھے کہ ایک شخص ہے، ایک آبادی میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی آبادی میں ایک گاؤں میں قریے میں داخل ہوا ایران میں، تو دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فقیر جو بیٹھا ہوا تھا سب اسے کہہ رہے تھے صاحب صاحب۔ بڑا تعجب ہوا، یہ فقیر ہے اور لوگ اسے صاحب صاحب کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اسے صاحب کہہ رہے ہیں؟ گاؤں والوں سے پوچھا، کہا خود ہی سے جا کے پوچھو کیا وجہ ہے کہ اسے صاحب کہہ رہے ہیں لوگ۔ ایک مرتبہ جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتے بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ تم تو فقیر ہو، تم گداگر ہو، تم لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو، تمہیں سب صاحب کہہ رہے ہیں، مالک مالک کہہ رہے ہیں۔ کہا اس کا بڑی کہانی ہے۔ کہا کیا ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی در سے عبرت لوں۔ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں کتنی ہی چیز ہیں، کتنی ہی چیزیں کثرت سے ہیں کہ جن سے درس عبرت لیا جا سکتا ہے، لیکن عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہر چیز میں عبرت موجود ہے لیکن عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ کہا ایسا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میری حالت اس گاؤں میں سب سے اچھی تھی، میں سب سے مالدار تھا، میرے پاس اتنی بکریاں اور بھیڑیں تھیں کہ اس کا جو دودھ نکلتا تھا، دودھ پورے گاؤں میں سپلائی ہوتا تھا، دہی بناتا تھا اور کے اون وغیرہ سے دوسری چیزوں کی تجارت کرتا تھا۔ سب سے اچھی حالت میری تھی اس گاؤں میں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا اسی طریقے سے گزر ہو رہا تھا، بسر ہو رہا تھا، وقت گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اتنی زیادہ میرے پاس بکریاں ہو گئی، اتنی زیادہ میرے پاس بھیڑیں ہو گئیں، اتنی زیادہ کہ اب رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ تو ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہو گئے ہیں، اتنی بھیڑیں ہو گئی ہیں، اتنے جانور ہو گئے ہیں کہ اب اگر اللہ بھی مجھے مٹانا چاہے، اب اگر اللہ بھی مجھ سے سلب کرنا چاہے تو اللہ کو بھی بڑا وقت لگے گا، اللہ کو بھی بڑا ٹائم لگے گا کہ مجھے غریب بنائے، اس لیے کہ میرے پاس اتنا مال ہو گیا ہے کہ اللہ کو بھی اب اس پر قدرت نہیں رہی۔ پھر کیا ہوا؟ کا اتفاق سے یہ ہوا، میں مگن تھا، میں خوش تھا، میں اپنی بھیڑوں کو لے کر ایک مرتبہ جنگل میں پہنچا۔ جنگل میں جب پہنچا اسی خیال میں اب بتا داغ تشریف لے آتا پیچھے آنے والوں کو ایک اور سوال پڑے محمد والے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھا کسی کے پاس گاڑی ہے، اللہ نے مجھے گاڑی نہیں دی، اچھا گھر دیکھ لیا، اللہ نے مجھے اچھا گھر نہیں دیا،
اچھے کپڑے پہننا ہے، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہے، ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ دینا چاہتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ یہ گاڑی کتنے دن کے لیے ہے، ختم ہو جائے گی، ہم یہیں رہ جائیں گے۔ یہ مال دنیا ہی میں رہ جانے والا ہے۔ یہ کپڑے آخر میں ہمیں کفن ہی ملنے والا ہے۔ سب چیزیں دنیا ہی میں رہ جائیں گی، اس لیے کہ ہم ایک بچے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم حقیقی آنکھوں سے دیکھیں تو اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر آئیں گی کہ ہم کس قدر اللہ کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ایک اور پیش کروں۔ مثلا ایک گھر کا بڑا ہے، بزرگ ہے، ایک باپ ہے، بچے کو لے کر باپ آتا ہے دکان پر جوتا دلانے کے لیے، شوز دلانے کے لیے آیا۔ اب اس بچے کے سامنے دو طرح کے جوتے آپ رکھیے۔ ایک جوتا ایسا ہے کہ جو دکھنے میں بہت اچھا ہے، رنگ برنگا ہے، کلرفل ہے، اور چمڑے کا بنا ہوا ہے، مثلا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، ربڑ کا بنا ہوا ہے، اس میں جگہ جگہ کلر کیا ہوا ہے، اسٹار لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اسے بڑا پسند آئے گا، کیونکہ بچوں کو معمولاً ایسی چیزیں پسند آتی ہیں جو چمک دمک رکھتی ہوں۔ ایک اور جوتا اس کے سامنے رکھیے جو لیدر کا ہو، جو سمپل دکھنے میں لگ رہا ہے لیکن مضبوط بہت زیادہ ہے۔ یہ جو لیدر کا جوتا ہے، جو چمڑے کا جوتا ہے، اس کی مدت تقریباً 4 سال 5 سال 10 سال چلے گا، لیکن جو پلاسٹک والا ہے، جو ربڑ کا بنا ہوا ہے، دکھنے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن ممکن ہے جب یہ جوتا پہن کر یہ بچہ جائے، بامبے کی بارش تو آپ دیکھے ہوئے ہیں کہ کسی کھڈے میں گیا، ممکن ہے کہ جیسے ہی وہ بارش میں پہن کے نکلا دوسرے دن تیسرے دن اس کے بند کھل جائیں گے، جوتا خراب ہو جائے گا۔ دکھنے میں تو بہت اچھا تھا یہ جوتا، بچے کو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کی زندگی زیادہ نہیں تھی، 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اس کے بعد یہ جوتا خراب ہو جانے والا تھا۔ لیکن وہی اس کے مقابلے میں ایک اور جوتا ہے جو لیدر کا ہے، دکھنے میں تو اچھا نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے، بچے کو پسند نہیں آ رہا ہے، لیکن باپ کو معلوم ہے کہ یہ جوتا 4 سال 5 سال تک چلے گا۔ اللہ اکبر۔ بچے کو وہ جوتا پسند آ رہا ہے، لیکن باپ چاہتا ہے کہ اسے یہ جوتا دلائے تاکہ یہ زیادہ دن تک چلے۔ اسی طریقے سے پروردگار کی ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا ہے، ان حاجتوں کو پورا کرتا ہے جس سے اسے ہمیشہ فائدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی مل جائے، ہمیں لباس مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، لیکن پروردگار چاہتا ہے کہ تمہیں ایسی چیزیں عنایت کرے جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی پروردگار پر اعتماد کرنا چاہیے، پروردگار پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج ہم اعمال کرتے ہیں، ان سبوں میں کیا ہوتا ہے، نماز قضاء عمری پڑھتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں وہ 6 دن کی جو ہم نے نماز پڑھ لی قضاء عمری، تو اب جتنی نمازیں قضا تھی وہ سب معاف ہو گئی۔ ایسا بالکل نہ سوچیے عزیزوں، وہ جو آپ نے 6 دن کی قضاء عمری کی نماز پڑھی ہے وہ صرف اور صرف 6 دن کی نماز ہی معاف ہوگی، اس کے علاوہ ایک ذرہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ جو آپ نے قضا کی ہے، اگر سال بھر کی قضا ہے، 2 سال کی، 10 سال کی، جتنی بھی قضا ہے، وہ سب آپ کو ادا کرنا ہے۔ ان شبوں میں 6 دن کی نماز پڑھ کے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ زندگی بھر کی نماز معاف ہو گئی، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے کہ 6 دن کی نماز پڑھ کے پوری عمر کی نماز معاف ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو پوری نماز ادا کرنا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے پوری زندگی روزہ نہیں رکھا اور آج ہمارے سارے روزے معاف ہو جائیں، نہیں، ان واجبات کو آپ کو انجام دینا ہے جب تک زندہ ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا، اسی وقت معاف ہوگا کہ جب آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کی طرف سے کسی کو ادارے کے طور پر آپ کی طرف سے نماز پڑھوائے، روزہ رکھوائے۔ اسی لیے عزیزوں میں کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایسے کام کر کے جاؤ کہ کسی کی ضرورت نہ پڑے مرنے کے بعد کہ میری طرف سے وہ ادا کروا دے گا، میری طرف سے وہ پڑھوا دے گا۔ آج یہ اولاد ہے، ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو یاد رکھے عزیزوں، اور ضروری نہیں کہ آپ کے اعمال آپ کو بخشش کا سہارا بنے، نہیں، اگر آپ نے واجبات چھوڑے ہیں تو یہ آپ کو انجام دینا ہے۔
اور اسی لیے ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ کل وہ والدین کو یاد رکھیں. ہمارے پاس جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت کا وقت اسی وقت سے ہے جب وہ چھوٹے ہیں. آپ مان کے جائیے جو برتن بناتا ہے مٹی کا، جب کچی مٹی ہوتی ہے تو اس وقت وہ جس سانچے میں ڈالنا چاہے اسے ڈال لیتا ہے. لیکن جب یہی برتن بن کے تیار ہو گیا، اب اسے سکھا دیا، آگ میں ڈال دیا، اب آپ اسے دوسری شکل دینا چاہیے تو نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے بچے جب تک چھوٹے ہوں ماں باپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں، انہیں اس راہ پر لگا سکتے ہیں جو اللہ اور رسول کی راہ ہے. لیکن بڑے ہونے کے بعد آپ چاہیں کہ ان کو پھر راہ راست پر لے آئیں تو آپ اسی طریقے سے مٹی کے برتن کی طریقے سے اگر آپ انہیں اب سیدھا کرنا چاہیں گے تو مٹی کے برتن کی طرح وہ ٹوٹ جائے گا، آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے عزیزوں. لہذا آپ دیکھتے ہیں، اسی لیے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو 10 سال 20 سال کیوں نہ تربیت کریں، لیکن یہ بچے کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، 6 مہینہ سال بھر کے لیے کافی ہوتا ہے باہر کا ماحول سیکھنے کے لیے. آپ 20 سال تربیت کریے بچوں کی، لیکن یہی بچہ اگر 6 مہینے کے لیے کسی برے کی صحبت اختیار کر لے تو آپ کے 20 سال پر بھاری ہوگا جو 6 مہینے میں اس نے قصد کر لیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ہم آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو آگ کر دیں گے، لیکن وہاں اس کے برعکس بھی ہے. قیامت میں یہی بچہ پوچھے گا، اللہ سے سوال کرے گا کہ اس ماں باپ نے میری تربیت کیوں نہیں کی، جو حق تھا وہ حق کیوں نہیں دیا. لہذا کل اگر سوال سے بچنا ہے تو آج اپنے بچوں کی تربیت کریں. کل اگر چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد انہیں روز قیامت میزان اور صراط پر نہ روکے تو وقت آج ہے. آج اپنے بچوں کی تربیت کریں، آج اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائیں. باپ پریشان ہے کہ میں نے ساری زندگی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، لیکن یہ میرا بچہ نہ جانے کون کون سا نشہ کر رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے، باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، بلند آواز سے باتیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحبت کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے. اور سب سے بڑا اہم اولاد کی تربیت میں لقمہ حلال ہے، رزق حلال ہے کہ ہم روزی کہاں سے لا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کہاں سے کھلا رہے ہیں. اس لیے کہ ابتدائی سے جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اور یہ باپ کہاں سے روزی لا کر کھلا رہا ہے، یہ جو خون نشوونما ہو رہا ہے، یہ جو پل رہا ہے بچہ، اگر حلال کی روزی ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، کردار بھی اچھا ہوگا، راہ راست پر بھی چلے گا. لیکن اگر حلال کی روزی نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں کہ کسب الحرام یمین فی ذریته، حرام کی روزی روٹی انسان کی نسلوں میں ظاہر ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہمیں بڑا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. باپ دنیا سے چلا گیا، اب اولاد پریشان ہے کہ میرے باپ کی ساری نمازیں میرے ذمے. میں کہتا ہوں کہ باپ نے اپنی نمازیں خود کیوں نہیں پڑھی، باپ نے اپنی نمازیں خود کیوں نہیں ادا کی. پتہ چلا بیٹا خود اپنی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ باپ کی کیا پڑھے گا. اللہ اکبر. چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا، اپنا ماحول بنانا ہے، اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے کہ جب ہم کہیں سے گزرے تو لوگ کہیں کہ دیکھو یہ مذہب جعفری کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، یہ برائیاں نہیں کرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے. اہل بیت کا کردار اپنا بنانا ہے، اپنے معاشرے کو الگی کردار بنانا ہے، مہدوی کردار بنانا ہے. لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، یہ ان کے ماننے والے ہیں. بڑی نعمتیں پروردگار نے ہمیں دی ہیں، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ایک ایک نعمتوں کو ہم دیکھیں تو یقیناً شکر ادا نہیں کر پائیں گے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنا چاہو تو شکر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ایک شکر ادا کرتے ہیں تو اس شکر کے بدلے میں ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے.
کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا تھا کہ تم نے شکر ادا کیا. اگر تمہیں اللہ اس قابل ہی نہ رکھتا تو تم شکر کہاں سے ادا کرتے؟ ایک ایک دانہ جو ہم تک پہنچ رہا ہے، ایک ایک چیزیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان ہے جہاں اللہ کی رحمتیں ہر طرف سے برس رہی ہیں. اگر اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان کو اس مہینے میں جکڑ لیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ پھر بھی مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، پھر بھی نمازیں ادا نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، پھر بھی برائیاں کر رہے ہیں. پھر کیوں گناہ کرتے ہیں؟ جب شیطان قید خانے میں ہے، شیطان کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، قید کر لیا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑ لیا گیا، تو پھر کیوں انسان گناہ کرتا ہے؟ وہ اس لیے ہے عزیزان محترم کہ شیطان تو جانے لگتا ہے لیکن انسانوں کے پاؤں میں زنجیریں باندھ دیتا ہے اور باندھ کر ایک کھوٹے سے لگا دیتا ہے. جب تک آپ کو زنجیروں کو توڑیں گے گناہوں کی، جھوٹ جو آپ سال بھر ہم نے بولا ہے، برائیاں جو ہم نے سال بھر کی ہیں، کسی کا مال بیجا کھایا ہے، کسی کا دل جو دکھایا ہے سال بھر برائیوں میں اتنے ہم زیادہ غرق تھے کہ اب اس زنجیروں کو توڑتے 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 10 دن رمضان کا گزر جاتا ہے، 15 دن گزر جاتا ہے، 20 دن گزر جاتا ہے. شیطان تو چلا گیا، قید ہو گیا، لیکن ہمارے گلے اور ہاتھ پیر میں اس نے گناہوں کی زنجیر ڈال دی تھی کہ ہم رمضان تو آ گیا لیکن ہم اس گناہ سے چھٹکارا پاتے پاتے اس کا جو اثر تھا اپنے اندر سے اس کو دور کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے کہ رمضان تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ گناہوں کی زنجیر ہم سے دور نہیں ہو پاتی. اللہ اکبر. تو کیا طریقہ ہے کہ ہم شیطان سے دور ہو جائیں اور وہ زنجیر جو اس نے ڈالی ہے گناہوں کی اسے چھٹکارا پائیں؟ وہ صرف یہی راہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور پروردگار سے عہد کریں کہ پروردگار جو ہم نے سال بھر گناہ کیے ہیں، جو ہم نے جھوٹ بولا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، پروردگار آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے گناہ نہیں کروں گا. اور عزیزان محترم، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو امام زمانہ کا مہینہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جو شب قدر آتی ہے، شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے نامہ اعمال لے کر امام کے پاس جاتے ہیں. امام نے اگر وہاں پر امضا کر دیا، سائن کر دیا، تو سمجھ لیے آپ کے مقدرات بہتر ہو جائیں گے، سنور جائیں گے. اس لیے یہ مہینہ امام سے منسوب ہے اور یہی وہ مہینہ ہے. عزیزان محترم، کیوں کہنا چاہیے امام کا مہینہ؟ اس لیے کہ اسی مہینے میں روایت میں ملتا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے شب 20 سے وہ جو آخری اعمال ہے 22ویں کی رات کو آپ کرتے ہیں، شب 20 صبح میں آسمان سے منادی ایک ندا دے گا، منادی ایک ندا دے گا امام کے ظہور سے پہلے. ماہ مبارک رمضان ہوگا جس میں منادی آسمان سے ندا دے گا، بلائے گا اور مومنین سمجھ جائیں گے کہ بس اسی سال امام کا ظہور ہونے والا ہے. تو اس مہینے میں سارے ہمارے نام اعمال ہمارے امام کی خدمت میں جاتے ہیں، امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اس لیے امام کو راضی کرنا چاہیے کہ پروردگار اگر ہمارا امام راضی و خوشنود ہو گیا تو پروردگار بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. ہمارے وقت کا امام کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے، کس قدر ہماری فکر میں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہماری نظر تم سے ہٹ جائے تو دشمن تمہارے اتنے ہیں کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی. اس لیے کہ آپ نظر اٹھا کر دیکھیے آج کے زمانے میں ہر طرف ہمارے دشمن نظر آئیں گے. یہ امام کا کرم ہے، یہ امام کی نوازش ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں امام کہ میرے شیعوں کو پروردگار میری خاطر معاف کر دے، میری خاطر بخش دے. اللہ اکبر. ایسا امام، ایسا معصوم، ایسا حجت خدا جو ہماری فکر کرتا ہو، کیا ہمیں اس کے ظہور کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟
کیا ہمیں اسے یاد نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کب امام کو یاد کرتے ہیں؟ یا صرف 15 شعبان کو، زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن یاد کر لیا؟ نہیں، جبکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سال بھر امام کی یاد میں گزرنا چاہیے کہ ہم اسی کے بدلے میں، اسی کے صدقے میں روزی کھا رہے ہیں۔ امام کی وجہ سے ہی زمین پر بارش ہوتی ہے اور یہ اناج اگتے ہیں، امام کے صدقے میں ہی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور امام کے صدقے سے ہی ہم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی وہ سب کے سب ہمارے امام کی بدولت نازل ہوں گی۔ اللہ اکبر! یہ ساری نعمتیں پروردگار کی ہم پر جو برس رہی ہے، محترم ایک شخص آتا ہے اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آتا ہے امام کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا، شکایت کرنے لگتا ہے، مولا ہماری حالت خراب ہے، دوسروں کے پاس اتنا مال ہے، ہمارا ذریعہ معاش کم ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ ایک مرتبہ مولا سنتے رہے، آدمی امام سر جھکا کے سنتے رہے۔ جب ان لوگوں کی شکوے شکایت ختم ہو گئے تو ایک مرتبہ امام نے سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ تم ہماری ولایت کو دل سے نکال دو اور تمہیں اس کے بدلے میں 1 ملین دینار دیا جائے تو کیا تم اس بات پر راضی ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں مولا، اس بات پر تو ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کہا اچھا، اگر تمہیں پوری آدھی دنیا دے دی جائے اور کہا جائے کہ تم ہماری محبت اور ولایت اپنے دل سے نکال دو تو کیا اس بات پر راضی ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں مولا، اس پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کہا اگر تمہیں پوری کائنات دے دی جائے اور کہا جائے کہ ہماری ولایت اور محبت اپنے دل سے نکال دو تو کیا اس بات پر راضی ہوگے؟ کہا نہیں مولا، نہیں ہو سکتا، پوری کائنات ہمیں دے دی جائے پھر بھی ہم اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ آپ کی محبت کا سودا کریں، آپ کی ولایت کا سودا کر لیں، اس لیے کہ اگر پوری دنیا مل جائے اور آپ کی ولایت نہ ہو تو کل پروردگار ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر! امام نے فرمایا، جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی دولت موجود ہے کہ جس کی برابری دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی تو تم اتنے گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر ساری دولت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے لیکن اگر یہ دولت باقی رہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو تمہیں سیدھے جنت تک لے کر جاتا ہے۔ یہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے، اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو خلق کیا ہے۔ ہمیں اگر ایک سانس مل رہی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں مل رہی ہے۔ انبیاء کی خلقت ہوئی ہے، اہل بیت کے صدقے میں ہوئی ہے۔ روزی اللہ اہل بیت کے صدقے میں دیتا ہے۔ انبیاء کی امداد امیر المومنین نے کی، انبیاء کی خلقت، انبیاء کی توبہ اہل بیت کے صدقے میں ہوئی۔ امیر المومنین تشریف فرما ہے مسجد میں اور ایک مرتبہ جناب مقداد یا عمار ہے، اتنے بھی کیا دیکھتے ہیں جناب مقداد کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں صدیقی ہے، صدیقی ہے۔ تعجب کرنے لگے جناب عمار کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی دل میں خیال آیا جناب عمار کے کہ مولا کس سے باتیں کر رہے ہیں، مولا کو تو آج تک دیکھا نہیں کہ اپنے سے باتیں کر رہے ہوں، فوراً ہی مولا کائنات نے فرمایا عمار ذرا مسجد کی دیواروں پر دیکھو۔ جیسے ہی عمار نے مسجد کی دیوار پر دیکھا، کیا دیکھا کہ 2 کبوتر ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب وہ علی ہی کیا جو دل کی باتوں کو نہ جانتا ہو، کہا عمار مسجد کی دیواروں پر دیکھو۔ اب جیسے ہی مسجد کی دیواروں پر دیکھا 2 کبوتر لڑ رہے ہیں۔ کہا جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں مولا۔ کہا ایک کبوتر دوسرے کبوتر سے کہہ رہا ہے کہ تو نے خیانت کی اور تو کسی دوسرے کے پاس گیا ہوا تھا، تو میرا دوست نہیں ہے۔ تو دوسرا والا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے خیانت نہیں کی ہے، میں تیرا ہی دوست ہوں، میں نے کسی اور سے دل نہیں لگایا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صدیقی ہے، تصدیق کر یہ صحیح کہتا ہے۔ ایک مرتبہ عمار کو بڑا تعجب ہوا، مولا میں تو یہ سمجھتا تھا
کہ پرندوں کی زبان صرف جناب سلیمان نبی کو آتی ہے. سلیمان نبی ہے جو پرندوں کی آواز کو جانتے ہیں اور زبان کو پہچانتے ہیں. آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ بھی پرندوں کی زبان جانتے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا عمار کیا کہتے ہو؟ ارے سلیمان نبی نے جب ہمارا واسطہ دیا تھا تب تو انہیں اللہ نے پرندوں کی زبان سکھائی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ جن کے صدقے میں نبیوں کی خلقت ہوئی ہے، نبیوں کو زندگی ملی ہے. اللہ اکبر. اگر امیر المومنین نہ ہوتے، ولایت علی نہ ہوتی، ولایت اہل بیت نہ ہوتی تو نبوت نہ کسی نبی کو نبوت نہ ملتی. علی کی ذات ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ کی خدمت تمام. ایک وقت ہے کہ امیر المومنین راستے سے گزر رہے ہیں. ایک شخص اور آیا خیبر کا رہنے والا، مولا نے ساتھ ہو لیا. گزر رہے ہیں راستے سے. اب دونوں گزرتے گزرتے اب یہ خیبر والا مولا کو پہچانتا نہیں ہے. دیکھیں کہ نام علی کیا ہے، امیر المومنین کی ذات کیا ہے. امیر المومنین کا کمال دیکھیں. کسے کہتے ہیں علی. ساتھ میں گزر رہے ہیں. جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر سیلاب آیا ہوا تھا. بڑی بارش ہوئی تھی اور پانی اکٹھا ہو گیا تھا، جم گیا تھا. پہاڑ کے قریب میں ایک سیلاب ہو گیا تھا، ایک دریا بن گیا تھا، پانی رک گیا تھا. اب جب پانی قریب پہنچے تو انہیں اس پار جانا تھا دریا کے. اب جب دریا کے اس پار جانا تھا دونوں کھڑے ہو گئے کہ اب جائیں کیسے جائیں. تو ایک مرتبہ خیبر کا رہنے والا جو تھا مولا کو پہچانتا نہیں تھا. کچھ اس نے اپنی زبان سے ورد پڑھا اور پڑھنے کے بعد پانی پر سوار ہو گیا. پانی پر سوار ہو کے ایک مرتبہ چلنے لگا. اب چلتے چلتے اس نے دریا کو پار کر لیا اور اس پار پہنچ گیا. وہاں پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا. امیر المومنین کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو تم بھی وہی کر دیتے جو میں نے کیا. اللہ اکبر. یہ کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ اسے خبر نہیں ہے. کہتا ہے لو عرفت کما عرفت لجريت کما جريت. میں جو جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم بھی وہی کرتے جو میں کر دکھایا. ایک مرتبہ مولا نے وہیں پر اشارہ کیا. اشارہ کرنے کے بعد اس جگہ پر جہاں پر اشارہ کیا وہ جگہ جم گئی، پتھر کی بن گئی. مولا سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ پانی پر چلنے لگے. پانی پر چلتے چلتے اس مرد خیبری کے قریب پہنچے. اب جیسے ہی مرد خیبری کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ اس کی آنکھیں پھٹ گئی. حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ آپ کون ہیں؟ قدموں کو پکڑ لیا. آپ کون ہیں؟ ماذا قلت حتی اجریت علی الماء. آپ نے کیا پڑھا کہ جو پانی پر چلنے لگے؟ ایک مرتبہ امیر المومنین مسکرانے لگے. علی ابن ابی طالب مسکرانے لگے. امام نے فرمایا انت ما قلت حتی اجریت علی الماء. تو نے کیا پڑھا تھا جو پانی پر چلنے لگا تھا؟ ایک مرتبہ کہتا ہے انا دعوت اللہ باسم اعظم. میں نے اللہ کو اسم اعظم کا واسطہ دیا تھا، میں اسم اعظم جانتا ہوں. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا وماذا کا. وہ اسم اعظم کیا تھا؟ کہتا ہے انا دعوت اللہ باسم وصی محمد. میں نے اللہ کو محمد کے وصی کا واسطہ دیا تھا. میں نے اللہ کو محمد کے وصی کا واسطہ دیا تھا. لہذا جب بھی میں اللہ کو محمد کے وصی کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھ میں یہ قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہوں، محال کو ممکن بنا دیتا ہوں. آج بھی میں جب پانی پر چلنا چاہتا تھا تو میں نے اللہ کو محمد کے وصی کا واسطہ دیا تو میں پانی پر چلنے لگا. ایک مرتبہ مولا کائنات مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ جانتے ہو محمد کا وصی کون ہے؟ انا ذاکا وصی محمد. میں ہی وہ محمد کا وصی ہوں جس کا نام لے کر تو پانی پر چل رہا تھا. میں ہی وہ محمد کا وصی ہوں. تو عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے کہ جس شخص کے نام کا یہ کمال ہے اس کی ذات کتنی با کمال ہوگی. کہ جس کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے. جس طریقے سے ان کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں اسی طریقے سے ان کے مسائل کی کوئی انتہا نہیں. اللہ اکبر.
علی کی آج شگر ضرورت ہے عزیزوں، لیکن علی کو آج سے نہیں ستایا جا رہا ہے۔ علی کی جان تو اسی وقت نکل گئی تھی جب جناب زہرا پر ظلم ہونا شروع ہوئے تھے۔ امیر المومنین قبر زہرا سے لپٹ دیکھتے، اے فاطمہ، اے فاطمہ، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو قیامت تک تمہاری قبر سے لگا رہتا۔ اتنا مظلوم تھا علی کہ جب کبھی ہمیں کہتی اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے مدینے والے صلاح نہیں کرتے، کہتے فاطمہ سنا تھا کہ پوری نہیں جانتی ہو، ارے تو یاد ہے علی صلاح والے جواب نہیں دیتے۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے، وہ وقت بھی آتا ہے عزاداروں، وہ وقت بھی آتا ہے کہ علی اتنے مظلوم ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ عزیزو، وہ وقت آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی خاتون گھر میں ہو، بچوں کے ڈھونڈ لیتی ہے، وہ شرم محسوس نہیں کرتی، اپنے شوہر کے سامنے روتی ہے، وہ شرم محسوس نہیں کرتی۔ فاطمہ بہانے بہانے سے روتی ہے، علی کے سامنے روتی، بچوں کے سامنے روتی، لیکن ہائے مظلومیت علی، آنسو بہانا چاہتے ہیں لیکن کس کے سامنے روئے؟ کہاں جا کر علی آنسو بہائے؟ آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ، ارے آپ کے بعد اس امت نے مجھے تنہا کر دیا۔ فاطمہ لوگ سے تھی آیا، کبھی فاطمہ کہتے ارے پروردگار، یہ لوگ معاویہ کی بات سنتے ہیں، علی کی بات ہے۔ میں تجھے ایک بات بتاؤں، ارے فاطمہ بچیاں، علی کی مظلومیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ علامہ امینی جب کبھی مولا کے روضے میں جاتے نہ جب ملا ایک مرتبہ رومال بچھاتے اور رومال بچھا کے صرف ایک